أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین. ابھی آپ کے سامنے سورہ الانفال کی آیت نمبر 53 تا 54 کی تلاوت کی گئی. انشاءاللہ کچھ ہی دیر بعد عزت مآب راؤ شاہ نواز صاحب انہی آیات کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر بیان فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا پڑھنا، آپ لوگوں کا سننا اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملتان سے شاہ نواز تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستان گرامی، آپ کے سامنے سورہ انفال کی آیت نمبر 53 اور 54 کی تلاوت کی گئی. اب انہی آیات کریمہ کی آسان تشریح ترجمہ مفتی تقی عثمانی کا لکھا ہوا اور تفسیر ابن کثیر سے حاضر خدمت ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے، یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ اللہ کا دستور یہ ہے کہ اس نے جو نعمت کسی قوم کو دی ہو اسے اس وقت تک بدلنا گوارا نہیں کرتا جب تک وہ لوگ خود اپنی حالت تبدیل نہ کریں، اور اللہ ہر بات سنتا ہے اور سب کچھ جانتا ہے. اس معاملے میں بھی ان کا حال ایسا ہی ہوا جیسا فرعون کی قوم اور ان سے پہلے کے لوگوں کا حال ہوا. انہوں نے اپنے رب کی نشانیوں کو جھٹلایا. نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں ہلاک کر دیا اور فرعون کی قوم کو غرق کر دیا، اور یہ سب ظالم لوگ تھے. اللہ اکبر. اب ان آیات کریمہ کی آسان تشریح، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو عذاب سے اسی وقت بدلتا ہے جب کوئی قوم اپنی حالت کو خود بدل لیتی ہے. کفار مکہ کو اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی نعمتیں عطا فرمائی تھیں، جن میں سب سے بڑی نعمت یہ تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام انہی کے درمیان مبعوث کیا گیا. اگر وہ اس وقت ضد سے کام نہ لیتے، حق طلبی اور انصاف سے کام لیتے، تو ان کے لیے اسلام قبول کرنا کوئی مشکل کام نہیں تھا. لیکن انہوں نے اس نعمت کی ناشکری کر کے اور ضد سے کام لے کر اپنی حالت کو بدل لیا، اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے اسلام کو قبول کرنے کو اپنے وقار کا مسئلہ بنا لیا، جس سے حق کو قبول کرنا ان کے لیے مشکل ہو گیا. جب انہوں نے اپنی حالت اس طرح بدل لی تو رب العزت نے بھی اپنی نعمتوں کو عذاب میں تبدیل کر دیا. اللہ اکبر. اب ان آیات کریمہ کی تفسیر ابن کثیر سے عنوان ہوتا ہے، گناہوں کی وجہ سے نعمتیں بھی چھن جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ کے عدل و انصاف کا بیان ہو رہا ہے کہ وہ اپنی دی ہوئی نعمتیں گناہوں سے پہلے نہیں چھینتا. جیسا کہ ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنی باتوں کو نہ بدل دے. جو ان کے دلوں میں ہے، جب وہ کسی قسم کی برائیوں کی وجہ سے انہیں برائی پہنچانا چاہتا ہے، پھر اس کے ارادے کو کوئی نہیں لوٹا سکتا. اس کی کوئی حمایت میں کھڑا نہیں ہو سکتا. تم دیکھ لو کہ فرعونیوں کو اور ان جیسے کو آگے والوں کو بھی یہی ہوا. انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو جھٹلایا، سیاہ کاریوں میں مبتلا ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے اپنے دیے ہوئے باغات، چشمے، کھیت کھلیان، خزانے، محلات، نعمتیں جن میں وہ بدمست
ہو رہے تھے سب کچھ چھین لیا۔ اس بارے میں انہوں نے اپنا برا آپ کیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کسی وعدہ خلاف کافروں کو عبرتناک سزا دیتا ہے۔ زمین پر جتنے بھی چلتے پھرتے ہیں ان سب سے بدتر اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ ہے بے ایمان کافر ہیں جو عہد کر کے توڑ دیتے ہیں، ادھر قول قرار کیا پھر توڑ دیا، ادھر قسمیں کھائی اور پھر توڑ دیں، نہ اللہ تعالیٰ کا خوف نہ گناہ کا کھٹکا۔ پس جب تو ان پر لڑائی میں غالب آ جائے تو ایسی سزا دے کہ بعد والوں کو بھی عبرت ہو جائے اور وہ بھی خوف زدہ ہو جائیں، تو ممکن ہے کہ وہ اپنے ایسے کرتوتوں سے باز آ جائیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ارشاد ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی سے تمہارا عہد و پیما ہو اور تمہیں خوف ہو کہ یہ عہد بد عہدی اور وعدہ خلافی کریں گے تو تمہیں اختیار دیا جاتا ہے کہ برابر کی حالت میں عہد نامہ توڑ دو اور انہیں اطلاع کر دو تاکہ وہ بھی صلح کا خیال دل سے نکال دیں۔ اللہ اکبر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اے میرے پروردگار، قرآن پاک پڑھا گیا، ترجمہ تشریح اور تفسیر بیان کی گئی، اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما اور ہمارے لیے توشہ آخرت بنا دے۔ اے میرے رب ذوالجلال، ہمارے پڑھے ہوئے کا ثواب تمام انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام، تمام تابعین، تمام شہداء کرام، تمام مسلمین و مسلمات، مومنین و مومنات، شہداء کربلا کی ارواح کو پہنچا۔ میرے مولا کریم تمام صحابہ کرام کی روح کو پہنچا۔ اے میرے مولا کریم، ہمارے اس گروپ میں جتنے لوگ بھی بیمار ہیں ان تمام کو شفاء کلی عطا فرما۔ یا اللہ، خصوصاً بالخصوص میں دعا گو ہوں ڈاکٹر اکرام کے لیے کراچی سے، وہ ہمارے بھائی بہت زیادہ بیمار ہیں۔